بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه وقال علیہ الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، مذاکرہ کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا اللہ کی نظروں میں، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور ہم مسلمانوں کو ان صحابہ کے بارے میں اپنا کیا نظریہ بنانا چاہیے، ہماری سوچ ان صحابہ کے بارے میں کس طریقے کی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو کیا میسج دیا ہے، اس پر گفتگو۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں، صحابہ کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے۔ تو اس کو آسان سے لفظوں میں ہم یوں سمجھیں کہ صحابہ بہت سارے صحابی کو کہا جاتا ہے، اور ایک انسان کو، اللہ کے نبی کے ایک ساتھی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی نظر میں، اصطلاح شریعت میں صحابہ کن لوگوں کو کہا گیا، ان کی تعریف کیا ہے، اس سلسلے میں قواعد الفقہ میں 346 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ صحابہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں، یہ شرط ہے، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی ہو، آپ کی زیارت کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا دنیا سے خاتمہ ہوا ہو، یعنی جاتے وقت وہ ایمان پر مرا ہو۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، ایمان کی حالت میں آپ سے اس کی ملاقات ہوئی ہو، اس نے آپ کی زیارت کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو۔ جس انسان کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں، اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے، اس زمانے کے لوگوں میں سے، اس کو شریعت کی نظر میں صحابی کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں قرآن کریم نے 10ویں پارے کے اندر ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ توبہ، 11ویں پارے تک یہ جاتی ہے۔ تو 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ قرآن کریم نے ان صحابہ کے کتنے عظمت والے مقام اور مرتبے کو امت کے سامنے، اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو۔ سمجھیں، صحابہ دو طرح کے ہیں، کچھ صحابہ وہ ہیں جو مہاجرین ہیں اور کچھ وہ ہیں جو انصاری صحابہ ہیں۔
مہاجرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ایمان کے لیے، ایمان کی دعوت کے لیے مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی، ان تمام صحابہ کو قرآن کریم نے مہاجرین صحابہ کہا۔ اور جو صحابہ پہلے سے مدینۃ المنورہ کے اندر موجود تھے اور ان صحابہ نے ان مکے کو چھوڑ کر آنے والے صحابہ کا اکرام کیا، ان کا اعزاز کیا اور ان کی نصرت اور مدد کی۔ کتنی نصرت اور مدد کی؟ ایک روایت کا یہ مضمون آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرا دی تھی، یعنی بھائی بھائی ان کو بنا دیا تھا۔ بھائی بھائی کس طریقے سے بنایا تھا؟ اسی روایت کے اندر یہ مضمون ہے کہ چونکہ یہ جو مکے کو چھوڑ کر کے صحابہ مدینۃ المنورہ پہنچے تھے تو مکے کے اندر ان کی پراپرٹی تھی، ان کے بزنس تھے، کاروبار تھے، تجارتیں تھیں، سب کچھ یہیں رہ گیا تھا، کچھ لے کے نہیں گئے تھے، ایمان کی خاطر سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان صحابہ نے جو ایمان والے تھے، جن کو انصاری صحابہ کہا گیا، ان لوگوں سے کہا کہ یہ ہمارا کھیت ہے، آپ اس میں سے آدھا رکھ لیں اور آدھے میں آپ کھیتی کریں، آدھے میں کھیتی کروں گا۔ یہ میرا گھر ہے، آدھے میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور آدھے میں رہوں گا۔ یہ میرے پیسے ہیں، آدھے آپ خرچ کریں، آدھے میں خرچ کروں گا۔ یعنی ہر چیز کے اندر ان انصاری صحابہ نے مکے کو چھوڑ کر آنے والے مہاجرین صحابہ کو شرکت دی۔ اس کو عربی میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان میں مواخات کرائی تھی، یعنی ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ یہ ایمان کا اور اسلام کا پیغام ہے جو ہم سب کو سبق سکھلاتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے کام آیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے ان مہاجرین کا بھی تذکرہ کیا۔ دیکھیے گا قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے ایمان میں داخل ہوئے تھے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو۔ آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، کہ وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان لوگوں کی اتباع کی، یعنی ان کو فالو کیا، شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ ان تمام کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو قرآن میں دیا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ آپ غور فرمائیں یہاں رک کر کہ قرآن کریم ان صحابہ سے اللہ کی رضامندی کا اعلان کرتا ہے، اور جس آدمی کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور آگے ان کی خوبیوں کو، ان کے انعامات کو بیان کیا کہ اللہ نے ان تمام کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ گویا دنیا میں ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ سب جنتی لوگ ہیں۔ آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ ان باغات کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، ہم سب ایمان والوں کو صحابہ کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ مقدس ترین جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا قرآن کے اندر اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ جن کے جنتی ہونے کا خود قرآن کریم نے اعلان کیا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن کے اندر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔
تو صحابہ کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ارشاد فرمائے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اس کے ضمن میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، بعض محدثین کی رائے یہ ہے، آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آج ہم تعلیم میں ان کا مذاکرہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر سیکھ کر ہم فالو کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں، آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث، آپ کی گفتگو، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم تک 1500 سال سے زیادہ ہو گئے، کس کے ذریعے آیا؟ غور کریں، یہ صحابہ کی محنتیں ہیں، ان کی جماعت کی تمام کی مستقل کاوشیں ہیں، جن کی قربانیوں کے بدلے میں، جن کی محنتوں کے طفیل یہ ایمان ہم تک پہنچا، اور اللہ کے نبی کی باتیں، آپ کی سنتیں، آپ کی تمام عادتیں اور آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق ان لوگوں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے۔ تو محدثین کی یہ بات میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو حدیثیں ہیں، ان کے لکھنے کے اندر صحابہ کی مقدس ترین جماعت کی بڑی قربانیاں ہیں۔ بعض محدثین کا یہ ضابطہ ہے، اس کے ذریعے آپ سمجھیں کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ اگر کسی صحابی نے، اللہ کے نبی کے کسی ساتھی نے یہ جملہ کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا کسی صحابی نے یہ کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو جو حدیث لکھنے والے ہیں، جنہوں نے اعلیٰ درجے کی احتیاط کے ساتھ یہ حدیث کتابوں میں لکھی ہے، آنکھ میچ کے وہ اس صحابی کی بات کو لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی یہ ساری باتیں محدثین کے سامنے ہیں کہ یہ سب عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اور مجھ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیں، محدثین کے نزدیک یہ ضابطہ ہے کہ اگر صحابی کے علاوہ، اللہ کے نبی کے ساتھی کے علاوہ کوئی محدث، وہ چاہے کتنا ہی بڑا تہجد گزار ہو، اللہ کا متقی اور نیک بندہ ہو، حدیث کو بیان کرتا ہے، تو محدثین اس کی زندگی کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کی زندگی کے احوال کے بارے میں غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر اس آدمی کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، کسی انسان نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ جھوٹ بھی بولا ہو، جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات، بہت بڑا گناہ ہے، کسی نے کھڑے ہو کر کے کھانا کھایا ہو، راستے میں چلتے پھرتے کوئی چیز کھا لی ہو، کوئی کام شریعت سے ہٹ کر کے کیا ہو اور وہ حدیث کو بیان کرے، تو محدثین اس کو اٹھا کر ایسے الگ کر دیتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال دیتے ہیں کہ اب اس کی روایت کو ہم نہیں لیں گے، اس کی بیان کردہ حدیث پر ہم اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے۔ یہ جو آپ حضرات سنتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی یہ کمزور حدیث ہے، یہ اسی طرح کمزور ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کر کے اللہ کے نبی تک جو تمام کے تمام واسطے ہیں، جو تمام کے تمام لوگ ہیں جو حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، جیسے میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، تو یہ جو پوری چین ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اس پوری چین کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا ایک بھی پایا جاتا ہے جس نے شریعت سے ہٹ کر زندگی میں کوئی ایک کام کیا ہو، تو یہ جو حدیث کو لکھنے والے ہیں اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی چونکہ جھوٹا تھا، اس لیے کیا پتہ اس نے اس حدیث کے اندر کذب بیانی سے کام لیا ہو، اس لیے ہم اس کی حدیث پر اعتماد نہیں کریں گے، اور اس حدیث کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور صحابی کی اگر بات ہے تو آنکھ میچ کر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وجہ فرق کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے دور کے بارے میں،
خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو صحابہ تھے، آپ کے جو اور لوگ ہیں، ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آگے فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد اللہ کی نظروں میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ان کے بعد کے لوگ ہوں گے، جن کو تابعین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے بعد کے لوگ جو ہیں ان کو عربی میں تابعین کہا گیا۔ حضور نے فرمایا دوسرے نمبر پر امت کے بہترین لوگ یہ لوگ ہیں جن کو تابعین کہا گیا۔ آگے حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، جن کو عربی میں تبع تابعین کہا گیا۔ اس کے بعد میں حضور نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا پھر زمانہ بدلے گا، لوگوں کے احوال بدل جائیں گے اور امت کے اندر جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، امت کے اندر بددیانتی کے احوال پیش آ جائیں گے۔ تو اس روایت کے ان الفاظ سے صحابہ کے حدیث کو بیان کرنے میں اور صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے حدیث کو بیان کرنے میں محدثین نے یہ احتیاط کی ہے کہ اگر صحابی کی بیان کی ہوئی حدیث ہے اسے آنکھ میچ کے قبول کرتے ہیں جو تابعین ہیں اور ان کے بعد کے لوگ، اور اگر کسی عام انسان نے حدیث کو بیان کی ہے تو جو محدثین ہیں، حدیثوں کو لکھنے والے ہیں، وہ اس درجے احتیاط کرتے ہیں جس درجے ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس بات سے بھی ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ اللہ کی نظروں میں بہت اونچے مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ چنانچہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ لوگو جان لو تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ جو آخر کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے کفر کو اور گنہگاری کو، فسق کو ناپسند فرمایا ہے۔ یعنی صحابہ کے بارے میں ہم علماء اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہیں لیکن گناہوں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہم اپنا نظریہ بنائیں چونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس کے اندر اگر گڑبڑی ہوگی تو ایمان پر خطرہ ہوگا۔ نبیوں کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ ان کو اپنی طاقت اور قدرت کے ذریعے گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ان سے گناہ ہو تو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، شریعت کی مخالفتیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور اکثر صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ تو یہ ہم اپنا نظریہ بنائیں کہ نبی گناہ سے معصوم ہیں اور صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، گناہ ان سے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور عموماً اللہ تعالیٰ عام طور پر تمام صحابہ کو گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں، اور اس کی دلیل میں یہ قرآن کریم کی آیت ہمارے بڑوں نے لکھی ہے کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے کفر کو ناپسند کیا، اللہ نے فسق کو ناپسند کیا، اللہ نے گنہگاری کو تمہارے لیے ناپسند کیا، اور آگے ان کی خوبیوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ان کی خوبیوں کو بیان کیا اور قرآن نے یہ اعلان کیا اولئک هم الصادقون۔ آپ غور کریں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو سچی گفتگو کرنے والے ہیں، سچے انسان ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔
ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ لوگ وہ ہیں، یعنی صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر رکھا ہے، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر ان کے اعلان کے بارے میں فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، یعنی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، واجر عظیم، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اجر یہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم لوگ جمعے کے دن دوسرے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں جو اکثر علماء اپنے خطبوں میں ذکر کرتے ہیں، اس کے الفاظ سن سن کر آپ کو کافی حد تک ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، آپ نے سنے ہوں گے یہ الفاظ۔ اللہ کے نبی اس روایت میں یہ فرماتے ہیں، اور آپ غور کریں بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن دوسرے خطبے میں اس حدیث کو، ان الفاظ کو پڑھنا مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو اچھا ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ امت کے جو افراد، جو ایمان والے، جو مسلمان بھائی جمعے کے دن خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ پڑھ کر کے آپ ان کو بتلاؤ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ لوگوں تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ یاد رکھنا جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا۔ اور آگے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کی بنا پر صحابہ سے دشمنی کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ومن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو گالیاں دے گا، جو صحابہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ آپ نے فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے تکلیف دے گا گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزاؤں میں مبتلا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے اپنے صحابہ کے بارے میں امت کے لیے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ہمیں صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری زبانوں پر صحابہ کے تعلق سے کچے جملے زندگی میں نہیں آنے چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں ایک بڑی تعداد اس امت میں ہمارے ان بھائیوں کی ہے جو ماتم کرتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت آگے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے جو گھر کے لوگ ہیں حضرت فاطمہ اور ان کے علاوہ دیگر افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان سے محبت کرنے کی بنیاد پر کچھ صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ وہ غلط جملے استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اس امت کے اندر وہ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ دونوں لوگ غاصب ہیں، یعنی گڑبڑی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو خلافت ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی کو ملتی، ان لوگوں نے گڑبڑی کر کے نعوذ باللہ یہ خلافت دی ہے۔ اس امت کے اندر اس قسم کا نظریہ رکھنے والے کچھ لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ لوگوں تم میرے صحابہ میں سے
کسی ایک کے بارے میں بھی برے الفاظ استعمال مت کرنا، ان کو گالیاں مت دینا۔ اور آگے آپ نے یہ فرمایا تھا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، ذرا سب غور فرمائیں ان الفاظ پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، وہ صحابہ کے ایڑی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ غور فرمائیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ صحابہ وہ ہیں جن کی محنتوں سے یہ قرآن امت تک پہنچا، یہ صحابہ وہ ہیں جن کی قربانیوں کے بدلے میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہم تک پہنچی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹوپی اوڑھنا سنت ہے، کس نے بتلایا؟ صحابہ نے۔ ہم جانتے ہیں کہ دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ ہم جانتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے، یہ بات کس نے ہم کو بتلائی؟ نماز کیسے پڑھیں گے یہ بات کس نے بتلائی؟ صحابہ نے۔ ہم جانتے ہیں کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ بات سنت کی حدیث کی کس نے بتلائی؟ یہ صحابہ نے ہمیں بتلائی۔ اگر ہم ان صحابہ کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کریں گے تو میرے بزرگوں ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صدیق اکبر کے بارے میں اگر نعوذ باللہ عمر ابن الخطاب کے بارے میں اس طریقے کی غلط باتیں کریں گے تو آپ غور فرمائیں، کیا قرآن کریم کی ان آیتوں کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا جو قرآن کریم ان لوگوں کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آپ غور فرمائیں، اس بات کا تذکرہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا یہ پس منظر اور یہ واقعہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو غار ثور کے موقع پر کفار نے گھیر لیا تھا تقریباً، اور وہ غار کے قریب تک پہنچ گئے تھے، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جانی طور پر نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، تو کون تھا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ صدیق اکبر۔ غار کے اندر پہنچے، آپ نے جو الفاظ کہے تھے اللہ کے نبی سے وہ الفاظ قرآن میں ہیں۔ کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ ڈرے نہ، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس صدیق اکبر نے اس دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ عامر ابن نویرہ ایک انسان کا نام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے قریب آیا۔ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، فوراً انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انسان نے اللہ کے نبی کے قریب آ کر کے اپنی جگہ بنائی۔ جو لوگ ادھر کے گروپ سے آئے ہوئے تھے کہ کن کن شرطوں پر معاہدہ ہونا چاہیے، مورخین نے لکھا ہے ان میں سے کسی کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا۔ صدیق اکبر برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ حضور کے بارے میں صدیق اکبر کے الفاظ کیا تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ بہت نرم دل انسان تھے، لیکن اس انسان کا جیسے ہاتھ ٹچ ہوا اللہ کے نبی سے، فوراً کہنے لگے اگر تو نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی تلوار سے تیرے بدن کو، تیرے سر کو جدا کر دوں گا۔ یہ صدیق اکبر کی قربانیاں ہیں، اللہ کے نبی سے محبتیں ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے جتنی قربانیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خاطر دی۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے مستقل فضیلتیں بیان فرمائی ہیں صدیق اکبر کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ صدیق جنت میں رہیں گے،
جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ایک ہی مجلس کے اندر وہ 10 صحابہ ہیں، 10 مبشرہ عربی میں ان کو کہا گیا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا نام اللہ کے نبی نے لیا تھا وہ کون تھا؟ صدیق اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھ کر کے آگے بڑھوں گا تو اس حالت میں اٹھوں گا کہ میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا اور میرا بایاں ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر ہوگا۔ ان کے بارے میں ہم اس طریقے کے الفاظ کہیں، یہ بات ہمیں زیبا نہیں دیتی۔ غور فرمائیں عمر ابن الخطاب کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے۔ اللہ کے نبی تو اتنی زیادہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کی قربانیاں ایمان کے لیے بہت ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ بعض صحابی حضرت عمر جب تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے تو صحابہ چھپ چھپ کر کے ایمان کی حالت میں نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ بعض مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ دنوں کے بعد میں دیکھتے ہیں ملاقات کے وقت میں کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے اندر کو جاتے ہیں۔ یہ بعض مورخین نے لکھا ہے۔ آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ حضور آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ نماز تو خانہ کعبہ میں پڑھنی چاہیے، آپ اندر کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے بہت مسکراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر تیری قوم مجھے خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ ٹینشن میں تھے حضور، ابتدائی احوال آپ کے سامنے ہیں۔ بعد مورخین نے لکھا ہے اسی وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، نماز نہیں پڑھنے دی، کہنے لگے آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عمر خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ نے کہا کہ آپ نماز شروع کریں۔ اور بعد مورخین نے لکھا ہے کہ خود خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جو الفاظ کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہے تھے وہ یہ تھے کہ آؤ آ کر کے دیکھو محمد الرسول اللہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ آج آ کر کے محمد کو روکے نماز پڑھنے سے، عمر کی تلوار اس کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر دے گی۔ یہ قربانیاں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے بارے میں، اور حضور کے یہ الفاظ ہیں، یہ فضیلتیں آپ نے ان کی بیان فرمائی، اور ہم اپنی نالائق گندی بدتمیز زبان سے ان کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کہیں، یہ باتیں بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی نے تو وہ تو صحابہ ہیں عمر جیسے، وہ تو صحابہ ہیں ابو بکر جیسے، عام لوگوں کے بارے میں امت کو کیا پیغام دیا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو اپنے سے عمر میں بڑوں کی عزت نہ کرے اور عمر میں اپنے سے چھوٹوں کی تکریم نہ کرے، ان پر رحم کا معاملہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اگر اپنے سے عمر میں بڑے انسان کو ہم گالی دیتے ہیں، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ بے دین انسان ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان کمزور ہے۔ تو جب ہم یعنی یہ جتنے بیٹے ہیں، میں بھی اگر آپ میں سے کسی عمر میں بڑے آدمی کو برا بھلا کہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا ایمان کمزور، ابھی ایمان مکمل نہیں۔ تو ہم جیسے گندے لوگوں کو صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولنے کا اور بھونکنے کا کوئی ادھیکار بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھیں کہ ان کی ایمان کے لیے کیا قربانیاں ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہم بالکل نہ کھولیں۔ صحابہ کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کی جو جنگیں ہیں، وہ کس مصلحت کے تحت ہوئی ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ ہمیں ان کے بارے میں اپنی گندی زبانوں کے کھولنے کا بالکل اختیار نہیں ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اگر ہم ان کے بارے میں اپنی گندی زبانوں کو حرکت دیں گے، غلط جملے بولیں گے، تو بزرگوں ہمیں ایمان سے ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ ایمان ان کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کو اس پوری امت کی طرف سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ بہترین جزا عطا فرمائے۔ وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ قرآن مکمل 30 پاروں کی اوریجنل شکل کے اندر ہمارے پاس آج محفوظ نہ ہوتا۔ حضور کی سیرت کتنی اہم سیرت، حضور نے گھر کے اندر زندگی کیسے گزاری، مارکیٹ میں حضور کیسے بزنس کرتے تھے، حضور کا دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یہ تمام باتیں یعنی اللہ کے نبی کے چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، ذرا ذرا سی باتیں کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ سب ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پوری امت کی طرف سے ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔